نواز شریف کی بیٹی آج ایک اور وعدہ پورا کرنے جا رہی ہے اپنا، ماشاءاللہ۔ لوگ پنجاب کے بارے میں یہ کہتے ہیں، بلکہ میڈیا کے بھی کافی حضرات یہ کہتے ہیں کہ اتنی سکیمز لانچ ہو رہی ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ وہ سکیمز جو ہے وہ ایکچولی گراؤنڈ پہ آتی ہیں کہ نہیں۔ تو میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اسکیم لانچ بعد میں ہوتی ہے، ہم اس کو گراؤنڈ پہ پہلے لے کے آتے ہیں ماشاءاللہ۔ آج یہ آپ کے سامنے جتنے لوگوں کو قرضہ ملا ہے، آسان کاروبار سی ایم آسان کاروبار اسکیم، کچھ کو 3 کروڑ روپے تک کا قرضہ ملا ہے، کچھ کو 50 لاکھ روپے کا قرضہ ملا ہے، کچھ کو جو چھوٹا کاروبار اسکیم ہے جس کو کارڈ پہ 10 لاکھ روپے ہم دے رہے ہیں، ان کو یہ قرضہ ملا ہے۔ اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ 19 جنوری کو یہ 17 جنوری کو یہ پروگرام لانچ ہوا تھا۔ 17 جنوری کو ہم نے اپلیکیشنز وغیرہ مانگی، اور آج کیا ڈیٹ ہے؟ 1 مہینے کے اندر اندر الحمدللہ ہم اپنے پہلے قرضے جو ہیں وہ دینے جا رہے ہیں۔ تو میرے پاس جو اپلیکیشنز آئی ہیں وہ 10 لاکھ کا، جو یہ 10 لاکھ سے 3 کروڑ روپے تک کے قرضے کی اسکیم ہے، جس میں 0 انٹرسٹ ہے، 1 پیسہ بھی سود کا ہم نہیں لے رہے۔ اور جو 10 لاکھ روپے ہے وہ کارڈ پہ آپ کو قرضہ دیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے کوئی آپ سے لمبی چوڑی سوال نامہ آپ کو نہیں دیا گیا، کوئی لمبی چوڑی انفارمیشن آپ سے نہیں مانگی گئی۔ میں نے ابھی ایک بینیفیشری سے پوچھا کہ کوئی سفارش کسی نے کی ہو یا کوئی آپ کو کہیں کچھ کرنا پڑا، انہوں نے کہا بالکل نہیں۔ اور 1 مہینے سے کم عرصے میں اللہ کا شکر ہے کہ 100% میرٹ پہ ان کو یہ قرضے مل رہے ہیں۔ اور میں اس میں اپنے جو انڈسٹریز کے منسٹرز ہیں، چودھری شافع حسین صاحب، سیکرٹری انڈسٹریز کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں، اور ساتھ میں بینک آف پنجاب کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں، اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں۔ یہاں پر بینک آف پنجاب کے پریزیڈنٹ تشریف رکھتے ہیں ظفر صاحب، ان کو میں نے یہ کہا تھا جب میں اس کی آخری فائنل میٹنگ چیئر کر رہی تھی، تو میں نے ان کو یہ کہا تھا، ظفر صاحب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے ظفر صاحب کو کہا تھا کہ آپ نے یہ اسکیم لانچ کرنی ہے قرضہ دینے کی نیت سے، تاکہ جتنے بھی قرضے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کاروبار کرنے کے مواقع فراہم کر سکیں۔ اب دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں، جابز کریٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ گورنمنٹ یا کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر جابز کریٹ کرے تو زیادہ اچھا ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو سٹیمولس دینے کے لیے تاکہ وہ جاب کریشن کر سکیں، ان کو یہ جو ان کا ایکسیس ٹو فائنانس ہے یہ دینا بہت ضروری ہے۔ اور اب دیکھیں، تقریباً 7-8 سال کے جمود کے بعد، 7-8 سال کے جو ایک پورا بیمار معیشت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا ہے، اور پچھلے 1 سال میں پاکستان میں بہت اکانومی میں بھی امپروومنٹ آئی ہے، اور لوگوں کی معیار زندگی بھی بہتر ہو رہا ہے، کیونکہ جب مہنگائی کم ہوتی ہے تو لوگوں کی جو جیب ہے اس پہ بوجھ کم ہوتا ہے۔ تو مہنگائی جب ہم نے ٹیک اوور کیا تو 38% پہ مہنگائی تھی، اس وقت جو ہے وہ 4% سے نیچے ہے مہنگائی ماشاءاللہ۔ لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لوگوں کی تنخواہیں ہیں اس میں شاید ابھی بھی گزارا کرنا، حالانکہ آٹا پنجاب میں سستا ہے، تمام صوبوں سے آپ کمپیئر کر لیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، گندم کی قیمت ہر جگہ وہی ہے، لیکن پنجاب میں کیونکہ ہر وقت ہر روز میں اسی کوشش میں ہوتی ہوں کہ کم از کم جو آٹا ہے اور روٹی ہے غریب کے لیے وہ مہنگی نہ ہو، کیونکہ غریب جو ہے وہ اپنے بچوں کا پیٹ اگر پالتا ہے تو وہ روٹی کھاتے ہیں۔ تو میری یہ کوشش ہوتی ہے، اسی لیے پنجاب میں ابھی بھی 12 روپے کی روٹی ہے، اور پنجاب میں آٹا ابھی بھی باقی صوبوں سے بہت سستا ہے۔ اور پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو مہنگائی رہی ہے پچھلے 8-10 سال، اس میں لوگوں کا جو معیار زندگی ہے وہ بہت نیچے چلا گیا ہے، لوگوں کے گھروں میں مشکلات آئی ہیں، ان کو اب سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنے کچن کا خرچہ پورا کریں، بچوں کا پیٹ پالیں، یا اپنے بچوں کو پڑھائیں، یا پھر اگر کوئی خدا نخواستہ گھر میں بیماری ہے تو ان کا علاج معالجے کا خرچہ برداشت کریں۔ اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر پنجاب نے ترقی کرنی ہے، اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے،
اگر پنجاب کے عوام نے ترقی کرنی ہے اور یہ جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں یہ اگر بہتر ہو رہے ہیں تو ان کا اثر، ان کا جو امپیکٹ ہے، اگر وہ ہر گھر میں پہنچنا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو قرضہ فراہم کیا جائے، وہ اپنا کاروبار کر سکیں، چاہے وہ چھوٹا کاروبار ہو یا وہ درمیانے درجے کا کاروبار ہو یا وہ بڑا کاروبار ہو۔ تو میرے پاس بہت زیادہ اپلیکیشنز آئی ہیں میرے باقی منصوبوں کی طرح، اور یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کا کتنا اعتبار ہے، کتنا ٹرسٹ ہے نواز شریف کے اوپر، کیونکہ نواز شریف نے جب کبھی اپنا وعدہ کوئی کیا ہے تو وہ انہوں نے وعدہ پورا کیا، انہوں نے کبھی کوئی جھوٹا وعدہ عوام سے نہیں کیا۔ تو میرے پاس جو اپلیکیشنز آئی ہیں وہ تقریباً 1,85,000 اپلیکیشنز جو ہیں وہ مجھے 10 لاکھ کے کارڈ کے لیے آئی ہیں، اور تقریباً 71,000 مجھے 3 کروڑ کے اس میں جو فرسٹ ایئر ہے جو 50 لاکھ کا قرضہ لینا چاہتے ہیں، اور اسی طرح جو 3 کروڑ تک کے اپلیکیشنز ہیں وہ بھی تقریباً 71,000 ہیں۔ تو میں پھر سے بینک آف پنجاب کو یہ کہوں گی کہ میں روز آپ سے یہ فگرز لوں گی، روز یہ فگر جو ہے جن کو آپ قرضہ دیتے جا رہے ہیں وہ فگرز جو ہے وہ انکریز کرنی چاہیے، اور میرا پورا چیک اس پہ رہے گا۔ جو اکانومی ہوتی ہے اس کا دار و مدار اسمال میڈیم انٹرپرائز کے اوپر ہوتا ہے، بڑے کاروبار ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ تو آج میں نے پوچھا ہے کوئی کہ یہ کیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کسی کا فارماسوٹیکلز ہے، کوئی اپنا IT کا بزنس شروع کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنا سیلون بنانا چاہتا ہے، اور اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ جب یہ ان کو یہ دستیاب ہوگا یہ قرضہ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ دنوں میں ترقی کریں گے، اور نہ صرف یہ کہ یہ اپنا کاروبار بڑھائیں گے، بنائیں گے، سیٹ کریں گے، بلکہ بہت سارے ایسے اور لوگوں کو جابز دیں گے، جس میں لوگوں کو جتنے بھی کاروبار کو یہ پھیلائیں گے، بڑا کریں گے، اتنے لوگوں کو جابز بھی، تو جاب کریشن بھی اس سے ہوگی۔ اس وقت میرا خیال ہے کہ پاکستان ایک بالکل ٹیک آف پوزیشن پہ کھڑا ہے، میڈیا جو بھی کہتا رہے، اپوزیشن جو بھی کہتی رہے، سمجھ سب کو آ گئی ہے کہ پاکستان ٹیک آف پوزیشن پہ آ گیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور یہ PMLN گورنمنٹ کا ہال مارک ہے۔ آپ دیکھو کتنی کالز آئی ہیں کہ باہر نکلو، گھیراؤ کرو، جلاؤ، ایسے کر دو، ویسے کر دو، ایک بندہ نہیں نکلا پنجاب سے، اور خیبر پختونخوا میں بھی جو لوگ نکلے ہیں وہ بھی سرکاری ملازم تھے، سب، کوئی بندہ نہیں نکلا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت پاپولر ہے، بہت پاپولر، تو پاپولیرٹی کا گیج کیا ہے؟ پاپولیرٹی کا گیج یہ ہے کہ ابھی سزا سنائی گئی ہے، اور بھی ہر جگہ ہر دفعہ کالز دی گئیں، کسی نے کان نہیں دھرے کالز پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ تنگ آ چکے ہیں گھیراؤ، جلاؤ، انتشار، فتنہ، فساد سے۔ لوگوں نے اپنے گھروں میں اپنے کچن چلانے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اپنا مستقبل سنوارنا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں بہتری آ رہی ہے۔ اور آپ یہ دیکھو کہ جو لوگ مہنگائی کو 38% پہ لے کر گئے ہیں، نواز شریف صاحب کا جو دور تھا 2017 اور 18، اس میں مہنگائی 3% پہ تھی، 2.something% پہ تھی، 2.something% سے 38% پہ لے کے جانا، نالائکی کے انبار لگیں، بے حسی کے انبار لگیں، تو یہ جو 38% پہ گئی ہے، لوگوں کا جینا محال ہو گیا، لوگ خودکشیاں کرنے لگ گئے۔ تو اب آپ یہ دیکھو کہ اپنی حکومت میں تھے تو معیشت ڈبو دی، لوگوں کے کاروبار تباہ کر دیے، انٹرنیشنل جو کمپنیز آئی ہوئی تھیں پاکستان میں انویسٹ کیا ہوا تھا وہ سب نے اپنا کاروبار لپیٹا، اپنی انویسٹمنٹس ختم کی اور ملک سے واپس چلے گئے۔ یہ کیا چہرہ انہوں نے پیش کیا ہے پاکستان کا دوسرے ملکوں کے سامنے؟ تو اب جب کہ اپنی حکومت نہیں رہی، کیونکہ لڑائی کرنے کی عادت ہے، پہلے پاکستان سے لڑ رہے تھے، پاکستان کی اکانومی سے لڑ رہے تھے، اس کو خراب کر رہے تھے، پاکستان کے عوام کی زندگی تباہ کر رہے تھے، اور اب جب لوگوں نے کان نہیں دھرے تو آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو تھپڑ مار رہے ہیں، ایک دوسرے کے جو لہو لہان کر رہے ہیں مار مار کے، تماشا بن گیا۔ تو یہ جو آرٹیفیشلی یہ کوئی ببل کریٹ کیا جاتا ہے نا، اس کی زندگی زیادہ لمبی نہیں ہوتی، اس کی عمر لمبی نہیں ہوتی۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو فرق پتہ چل گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ صرف یہ کہ لوگوں کی اب انفلیشن کم نہیں ہو رہی، بجلی کی قیمتیں
یہ ایک ایسا جن ہے جو ایک دفعہ بوتل سے مہنگائی کا باہر آ جائے اس کو دوبارہ بوتل میں بند کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ امپاسبل ہے, نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. تو اللہ تعالیٰ کا آپ یہ شکر کریں کہ نہ صرف مہنگائی 38% سے 4% پہ آ گئی ہے, روٹی کی قیمت کم ہو گئی ہے, سبزیوں کی قیمت کم ہو گئی ہے, ملک میں ترقی آ رہی ہے. پنجاب میں اکیلے اگر میں بات کروں تو 700 سڑکیں ہم بنا رہے ہیں پورے پنجاب کے اندر. اور کوئی یہ کہتا تھا کہ سڑکیں بنانے سے کون سی قوم ترقی کرتی ہے. سڑکیں جاہلیت کی حد ہے. اگر سڑک بنانے سے قوم ترقی نہیں کرتی تو کس چیز سے کرتی ہے؟ گھیراؤ جلاؤ سے ترقی کرتی ہے, یا آگ لگانے سے ترقی کرتی ہے, یا پولیس والوں کے سر پھاڑنے سے ترقی کرتی ہے؟ اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے, نئی جنریشن ہے, یوتھ ہے, نوجوان ہے پاکستان کے, انہوں نے بھی میری آواز پہ الحمدللہ لبیک کہا ہے. انہوں نے جو رسپانس مجھے دیا ہے, میں یونیورسٹیز میں گئی ہوں, 10 شہروں میں گئی ہوں, جو رسپانس مجھے پاکستان کی, پنجاب کی, خصوصاً یوتھ کی طرف سے ملا ہے, تو وہ میرے لیے تو ناقابل یقین تھا. اور میڈیا اتنا حیران پریشان ہوا کہ کچھ میڈیا اینکرز کو یہ کہنا پڑ گیا کہ یہ سب آرٹیفیشل ہے, یہ سارا کوریوگرافڈ ہے. تو میں ان کو دعوت دوں گی کہ آئیں میرے کسی فنکشن میں یوتھ کے, آپ اپنی آنکھوں سے آ کے دیکھیں کہ یوتھ کو سمجھ آ گئی ہے کہ کس نے ہمارا مستقبل تباہ کیا اور کون دن رات ہمارا مستقبل بنانے کی کوشش کر رہا ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ نہ صرف یہ کہ پنجاب میں 700 سڑکیں بن رہی ہیں, سڑکیں اتنی ضروری ہیں. آپ اپنی جو بھی اپنا کاروبار لگائیں گے, اس میں جو بھی آپ کی پروڈکشن ہوگی, جو آپ کی پروڈیوس ہے, جو آپ بنا رہے ہیں, وہ آپ سڑک کے تھرو ہی ٹرانسپورٹ کریں گے نا, کہاں لے کر جائیں گے؟ اور اسی طرح جو فارم ٹو مارکیٹ روڈز ہم بنا رہے ہیں, اگر فارمر جو ہے یا کسان جو ہے وہ اپنی پروڈیوس کے لیے اس کے پاس سڑک نہیں ہوگی تو وہ بیچارہ کدھر جائے گا؟ اور اسی طرح ہم ٹرانسپورٹ کے نئے منصوبے لے کے آ رہے ہیں. پہلی مرتبہ پنجاب کے اندر جو ہے الیکٹرک بسز آ رہی ہیں, 27-28 بسز آ چکی ہیں ماشاءاللہ, 500 بسز اور جو ہیں وہ پائپ لائن میں آ رہی ہیں. اسی طرح ٹرام کا منصوبہ میں بنا رہی ہوں, اور ہر شعبے میں ترقی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. پنجاب میں پہلی مرتبہ, پاکستان اگر پنجاب میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے تو پاکستان میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ صبح صبح آپ کو نظر آتا ہے کہ ستھرا پنجاب کے ٹرک جو ہیں وہ صفائی کر رہے ہیں, ان کی گاڑیاں صفائی کر رہی ہیں, جو یونیفارمڈ لوگ ہیں وہ پورے پنجاب کے اندر صفائی کر رہے ہیں. اور نہ صرف شہروں کے اندر بلکہ پنجاب کے ہر دیہات, ہر گاؤں میں جو ہے وہ ستھرا پنجاب کا پروگرام چلا گیا. پورے اسکواڈز جو ہیں وہ دیہاتی اور جو اربن سینٹرز ہیں وہاں پر پورے نئے اسکواڈز ہم نے بھیجے ہیں, جو جا کے وہاں پر لوگوں کا دروازہ کھٹکا کے ان کا جو کوڑا ہے وہ اٹھا رہے ہیں. اور اس طرح اپنا گھر اسکیم جو ہے, اپنا گھر اسکیم میں الحمدللہ اس وقت آج کے فگرز میں آپ کو بتا رہی ہوں, تقریباً 13,000 جو اپنے گھر کے لیے قرضے جا چکے ہیں اور لوگ اپنے گھر بنا رہے ہیں ماشاءاللہ. اور مجھے ظاہر ہے میرے پاس فیڈ بیک ڈپارٹمنٹس کی طرف سے آتا ہے, منسٹریز کی طرف سے آتا ہے, لیکن جو ٹک ٹاک پہ میں ویڈیوز دیکھتی ہوں, یا جو میں ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ ویڈیوز دیکھتی ہوں, اس میں کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ ایک ویلڈر جو ہے وہ کسی گھر کے آگے ویلڈنگ کر رہا تھا, زمین پہ بیٹھا تھا. تو اس نے کہا کہ میں نے اپنا گھر اسکیم کے لیے, اپنے گھر کے لیے درخواست دی قرضے کی, مجھے قرضہ مل گیا.